بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام۔ عشق جب اپنے امام کے حضور میں نیاز مندانہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شام غریباں کے بے مثل منظر پہ حاضر ہوا، کوہرام مچ گیا، زمین کی تنابیں ٹوٹنے لگیں، ہوش و حواس کھو بیٹھا، تھر تھرا کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ ندا آئی، یہ کائنات کے پروردگار کے حبیب اقدس و اکمل و اکرم اجمل و اطیب و اطہر روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کا لاشا ہے، جسے شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ ایک عرض پھر کی، یہ کس نے کیا؟ پھر ندا آئی، یہ قصد کفار کا نہیں، حضور اقدس اکمل و اکرم اجمل و اطیب و اطہر روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا ہے۔ ان کے اس تکرار نے کہ شہزادہ کونین علیہ السلام کے قتل میں جلدی کرو، جمعہ کی نماز قضا نہ ہو، عشق کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر سن کر عشق نے اپنا تاج اتار کر زمین پر پٹخ دیا، قبا نوچ کر تار تار کر ڈالی، اس پامال ناز نے منہ پر راکھ ملی، سر پہ خاک ڈالی، ایک دل دوز مرثیہ پڑا، اور ہمیشہ کے لیے اس منظر کو نظروں میں یوں سمیٹ لیا کہ پھر کبھی اس کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ عشق نے آج تک جتنی بھی رنگتیں بدلیں، شام غریباں ہی کے منظر سے متاثر و متحیر ہو کر بدلیں، اور ہمیشہ رنگا رنگ کی رنگتیں اس منظر کی مظہر رہیں گی، جو قیامت تک پوری آب و تاب سے تذکرہ حسین علیہ السلام کو چار چاند لگاتی اور جگمگاتی رہیں گی۔ قیامت آنے کو ہے اور عقل ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کون ہیں اور کیا ہیں۔ کائنات کی تاریخ میں کسی قاتل نے بھی اپنے مقتول کے لاشے کی یوں بے حرمتی نہیں کی اور یوں بے رحمی سے نہیں روندا، اور نہ ہی اس کے سر کو نیزے کی نوک پر بلند کیے کیے یوں منزلیں ماریں۔ تاریخ میں کسی سلطان نے اپنے دشمن کے کٹے ہوئے سر کی یوں تذلیل نہیں کی کہ اس کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری ہو۔ جب وہ اپنی مسند سے اٹھا، امارت کے نشے میں چور تھا، اسے کل کی کوئی خبر نہ تھی، سمجھا تھا یہ امارت اب اس کے گھر کی لونڈی ہے اور اسے اب کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ سوچنے کے بعد نشہ اور تیز ہو گیا اور اس نے اپنی چھڑی میرے آقا اور میرے اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین نواسہ کے دندان مبارک پر، جو بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ماری۔ عشق قریب کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے اسے جذب بخشا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی تاب نہ لا سکتا، ضرور بھڑک اٹھتا۔ سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، باغ و بہار زندگی، نقش و نگار زندگی، آئینہ دار زندگی، کشتہ کربلا حسین، فقر و غنا کا تاجدار، کشور دین کا شاہ سوار، فخر شاہان روزگار، سرور بے نوا حسین، شہر فنا سے دور تر، ملک بقا کا رہبر، خوف و خطر سے بے خطر، موت سے آشنا حسین، طرفہ جفائیں سہ گیا، یاد جہاں کو رہ گیا، خشک لبوں سے کہہ گیا، عشق کا ماجرا حسین، سر کو کٹا کے پا لیا، سایہ عرش کبریا، سجدہ میں جھک کے بن گیا، کعبہ اولیاء حسین، فکر محیط بے کراں، راز حیات جاوداں، عشق کا امیر کارواں، دین کا پیشوا حسین۔
کرم فقر کی، فقر عشق کی، اور عشق حسن کی میراث ہے۔ الف میم کا مظہر لفظ عین ہے، اور عین کا مظہر عقل، علم، عمل، عشق۔ عقل نے علم کی تلاش کی، علم نے عمل کی تلاش کی، عمل نے دین کی تلاش کی، دین نے اذان کی تلاش کی، اذان نے کشش کی تلاش کی، کشش نے بے خودی کی تلاش کی، بے خودی نے عشق کی تلاش کی، عشق نے حسن کی تلاش کی، حسن نے بے نیازی کی تلاش کی، بے نیازی نے حجاب کی تلاش کی۔ جب بے نیازی نے حجاب کی تلاش کی تو عشق نے بے تاب ہو کر سجدے میں سر کٹا دیا۔ جب بے نیازی نے وفا کی حد دیکھی تو فوراً حجاب اٹھا دیا۔ شمشیر وفا جب بھی میدان میں آئی، میان سے نکلی اور چمکی۔ عرش و فرش تھرا اٹھے، لوح و قلم بکھر گئے، فرشتے الامان الامان پکار اٹھے۔ بے نیازی نے حجاب اٹھا دیے، شوق ہست و بود سے بے نیاز ہو کر بحر محبت کی مست لہروں میں کود پڑا۔ محبت کی دنیا بنانے سے پہلے جہانوں کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ حسن یزداں کا روپ، عشق حسن کا ثبوت، حسن بے نیازی کی تصویر، عشق اس تصویر کی تنویر، وفا اس تنویر کی شمشیر، اور فقر اس شمشیر کی توقیر ہے۔ اے کائنات عالم کی ہر شے کے رگ و ریشہ میں رچے بسے اور سمائے ہوئے اللہ نور السماوات والارض، اگر عشق نہ ہوتا تیرے اس حسن پہ کون مائل ہوتا؟ کسی بازار میں تیرا کوئی نہ خریدار ہوتا نہ ہی قدردان۔ عشق کے خون نے تیری داستان کو تابناک کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ اعزاز تو نے عشق ہی کو بخشا کہ تیرے سوا تیری کائنات کی کوئی شے، کوئی بھی شے اس کی توجہ کو اپنی طرف کسی بھی انداز میں مبذول نہ کر سکی۔ رکوع میں انکسار اور سجدہ میں دیدار عشق ہی کو نصیب ہوا۔ حسن سے مراد ارادت ازلی کا وہ نور ہے جو کائنات کی ہر شے کے رگ و ریشہ میں رچا بسا اور سمایا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ حسن ازل نے ہمیشہ عشق ہی کو اپنی اداؤں کا تختہ مشق بنایا۔ مبارکاً مکرماً مشرفاً، چاکے غریباں گلی و گلی جیسے بھی گھسیٹا اف تک نہ کی۔ تیری محبت کے جلال کا استقلال عشق ہی کو عنایت ہوا۔ تیرے عشق کی داستان کا دوسرا ورق جسے قیامت تک کبھی کوئی مات نہیں کر سکتا، شام غریباں ہے۔ ایک کبوتر لوٹ کر ان کے لہو میں اڑ گیا، آگے مجھ میں لکھنے کی سکت نہیں۔ حسن کی ادا کی حد، عشق کی وفا کی حد، اور ظلم کی جفا کی حد شام غریباں کے منظر میں ختم ہوئی۔ قسام ازل بلک بلک کر رویا، اس انداز میں پہلی بار رویا۔ قسام ازل ہر قسمت پہ نہیں، کسی خاص الخاص ہی پہ رویا کرتا ہے۔ جیسے شام غریباں، شام نے شام غریباں کا منظر جی بھر کر دیکھا، شام کی شام ہوئی، شام پہ اندھیرا چھا گیا۔